تشریح ہے اس شعر میں شاعر مدینہ منورہ کو وحدت الہی، رحمت اور بخشش کا مرکز قرار دیتا ہے۔ مدینے میں اللہ کی توحید کا نور چمکتا ہے اور اس کی رحمت ہر طرف برستی ہے۔ جیسے بارش کی بوندیں، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں گناہوں کی معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان کے لیے بخشش کا سامان موجود ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، اس ویڈیو میں ہم اردو یکساں قومی نصاب 2022 کے مطابق کلاس 8 کے لیے سبق نمبر 2 نعت کو ہم پڑھیں گے۔ نعت کے ہم کا مرکزی خیال، اس کا خلاصہ اور اس کے بعد تمام اشعار کی جو تشریح ہے اسے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں مشکل الفاظ کے معنی تمام اشعار میں سے بھی شامل ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں نعت کے مرکزی خیال سے۔ مرکزی خیال ہے: در رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک اقدس پر سب سر جھکاتے ہیں، یعنی انہی کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی سے ان کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں۔ زندگی کی ہر مشکل کا حل حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں پنہاں ہے۔ سیرت طیبہ پر عمل کرنے سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا خلاصہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ شہر مدینہ منورہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی درسگاہ مدینہ منورہ میں قائم فرمائی اور گمراہی میں پڑی ہوئی دنیا کو حق کی روشنی عطا کی اور توحید الہی سے کی دولت سے مالا مال کیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر انسانی ہمدردی، محبت، شفقت، اخلاق حسنہ، علم و دانائی، صداقت، دیانت، تحمل، برداشت اور درگزر جیسی صفات کا عملی نمونہ پیش کیا۔ مدینہ منورہ نہایت افضل شہر ہے کیونکہ وہاں روضہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہے، جہاں صبح و شام 70 ہزار فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ مدینہ منورہ میں بے سہاروں کو سہارا ملتا ہے اور مصیبت میں مبتلا لوگوں کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ اشعار کی تشریح ہے۔ شعر نمبر 1 ہے: ہر درد کا ہوتا ہے درمان مدینے میں، خالق کا بھی ہوتا ہے عرفان مدینے میں۔ درد ہوتا ہے دکھ، پریشانی یا مصیبت، درمان ہے علاج یا مشکل کا حل، خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا، عرفان کا معنی ہے شناخت یا اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ تشریح ہے: اس شعر میں شاعر مدینہ منورہ کو روحانی شفا اور معرفت کا مرکز قرار دیتا ہے کہ مدینہ میں ہر دکھ، ہر درد کا علاج موجود ہے، یعنی وہاں دلوں کو سکون، زخموں کو مرہم اور روح کو راحت ملتی ہے۔ مدینے میں خالق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ شعر مدینے کی عظمت اور روحانی فیض کا بیان ہے، جہاں بندہ نہ صرف اپنے غموں سے نجات پاتا ہے بلکہ خدا کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرا شعر ہے: خاک در اقدس پہ رکھتی ہے جبیں دنیا، اس طرح نکلتے ہیں ارمان مدینے میں۔ مشکل الفاظ: خاک کا معنی ہے مٹی، در کا معنی ہے دروازہ، اقدس کا معنی ہے بہت زیادہ پاک یا نہایت مقدس، جبیں معنی ہوتا ہے ماتھا یا پیشانی، ارمان کا معنی ہوتا ہے حسرت یا خواہش۔ اس کی تشریح ہے: اس شعر میں شاعر نے مدینہ منورہ کی عظمت، روحانی مقام کو بیان کیا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ سر نیاز جھکا کر آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک کی خاک کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ادب و احترام کے ساتھ وہاں حاضری دیتے ہیں۔ مدینے کی سرزمین ایسی مقدس ہے کہ وہاں جا کر دل کے تمام ارمان پورے ہو جاتے ہیں۔ تیسرا شعر: ایمان کی فضائیں ہیں، ایمان کی ہوائیں ہیں، ہوتا ہے غرض کامل ایمان مدینے میں۔ غرض ہوتا ہے مقصد یا ضرورت، کامل ہوتا ہے مکمل۔ اور اس کے بعد تشریح ہے: اس شعر میں شاعر مدینہ منورہ کی روحانی فضا کو ایمان کی علامت قرار دیتا ہے کہ مدینے کی ہوائیں اور فضائیں سراسر ایمان سے بھرپور ہیں۔ وہاں کی فضا میں ایسا سکون اور نور ہے کہ جو مدینہ منورہ پہنچتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔
مدینہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی جگہ ہے جہاں ایمان کی معراج حاصل ہوتی ہے۔ 4 نمبر شعر ہے، وحدت کی وہاں تابش، رحمت کی وہاں بارش، بخشش کا ہماری ہے سامان مدینے میں۔ مشکل الفاظ ہیں۔ وحدت میں نہ ہے ایک ہونا یا واحد ہونا، تابش میں نہ ہے چمک روشنی یا نور، رحمت کا معنی ہوتا ہے کرم یا مہربانی، اور بخشش کا معنی ہوتا ہے معافی یا مغفرت۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر مدینہ منورہ کو وحدت الہی، رحمت اور بخشش کا مرکز قرار دیتا ہے۔ مدینے میں اللہ کی توحید کا نور چمکتا ہے اور اس کی رحمت ہر طرف برستی ہے۔ جیسے بارش کی بوندیں، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں گناہوں کی معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان کے لیے بخشش کا سامان موجود ہوتا ہے۔ 5 نمبر شعر، یہ میرا عقیدہ ہے یہ دل کا عقیدہ ہے، ہوتی ہے اور مشکل آسان مدینے میں۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے، عقیدہ معنی ہے ایمان، یقین یا اعتقاد، اور مشکل ہے مصیبت یا پریشانی۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر اپنے پختہ ایمان اور دل کے یقین کا اظہار کرتا ہے کہ مدینہ منورہ ایسی مبارک جگہ ہے جہاں ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ صرف زبانی بات نہیں بلکہ دل سے یقین ہے کہ مدینہ کی برکت سے زندگی کے دکھ، مصیبتیں اور الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ مدینہ صرف ایک مقدس مقام نہیں بلکہ ایک روحانی سہارا ہے جہاں اللہ کے کرم اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہر پریشانی کا حل ملتا ہے۔ 6 نمبر شعر ہے، پھر جاتے ہیں دن اس کے، مل جاتی ہے جان اس کو، جاتا ہے اگر کوئی بے جان مدینے میں۔ پھر جاتے ہیں بدل جاتے ہیں اور جان ہے روح۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر مدینہ منورہ کی روحانی تاثیر کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کوئی تھکا ہارا، دل شکستہ یا بے حال انسان مدینہ پہنچ جائے تو وہاں جا کر اس کی زندگی سنور جاتی ہے اور گویا نئی جان مل جاتی ہے۔ شاعر کا عقیدہ ہے کہ مدینہ ایسا مبارک مقام ہے جو مایوس دلوں کو امید دیتا ہے، پس مردہ روحوں کو تازگی بخشتا ہے اور بے جان وجود میں زندگی کی رمق بھر دیتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گی اور ایگزام کی تیاری میں بہت مددگار ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق یا اس تشریح، مرکزی خیال یا خلاصے کے متعلق کوئی سوال ہو تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے کومنٹس پر ضرور رد عمل دیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔